والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ شریف میں قحط آیا ہوا ہے، یہاں بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جو مویشی ہیں، ہمارے جو مال ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ تو جیسے ہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ تو اہل مدینہ کو بارش عطا کر، تو راوی بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت سے مراد ہے قبولیت، یعنی حضور نے دعا مانگی، قبولیت فوری آ گئی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، حضور نے دعا مانگی، فوری قبولیت آ گئی، اجابت کا صحرا اور عنایت کا جوڑا۔ جب حضور نے دعا مانگی، قبولیت آئی، دعا قبول ہو گئی، اور خالی قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا۔ حضور جب دعا مانگا کرتے تھے فوری طور پر قبول بھی ہوا کرتی تھی، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت نیچے آ جایا کرتی تھی، کیونکہ دعا حضور نے مانگی ہے۔ آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ پل صراط کا ذکر کرتے ہیں کہ پل صراط سے ہم نے جب گزرنا ہے، ہم نے جھومتے ہوئے گزرنا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے اعلیٰ حضرت آپ پل صراط کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ مطلب جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہونا ہے اور بال سے زیادہ باریک ہونا ہے، اتنا وہ تیز اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہونا ہے، آپ اس پل پہ جھوم کر گزرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اب کہتے ہیں کہ جب ہم نے پل سے گزرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہونا ہے، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی جس نے جانا ہے جنت میں جانا ہے، اعمال کے صدقے کسی نے نہیں جانا، جس نے جانا ہے رب کے کرم سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جانا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی پڑی ہوگی، حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالی وہاں ہی نہیں، دنیا میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ ساری رات آپ رو رو کر اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے،
یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ دعا کر رہے تھے کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور سجدے کو اتنا لمبا کر دیتے تھے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ آپ کے شانوں پر جو کملی تھی، جو آپ کی چادر تھی، آپ کی چادر مبارک میں نیچے آ جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دن غار میں جا کے اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے، صرف اور صرف ہمارے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے، پہاڑ سے لینے کے لیے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکیلے جو پتھر ہوتے تھے ان پہ سجدہ کیا ہوتا تھا، اور جس جگہ پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا اس جگہ کے سائیڈوں پہ حضور کے آنسوؤں سے وہاں پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنی طرف غور کریں کہ حضور نے تو ہمارے لیے اتنی دعا مانگی، ہر موقع پہ ہمارے لیے ہی دعا مانگی۔ حضور معراج پہ گئے، رب سے ملاقات ہے، وہاں پہ بھی ہمارے لیے ہی گزارش کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے لیے ہی دعا کر رہے ہیں۔ تو لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے 5 منٹ نکال کر دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد تک آ جاتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد 1 منٹ یا 50 سیکنڈ لگ جاتے ہیں یا 30 سیکنڈ لگتے ہیں، ہم 30 سیکنڈ رک کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتے۔ فوری طور پر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، اور وہی بندہ جو اندر رک کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، اس کے ساتھ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ باہر جا کے اس کی جوتی گم ہو جاتی ہے۔ جوتی ڈھونڈنے میں وہ 8 سے 10 منٹ لگا لیتا ہے، جوتی ڈھونڈ کے جائے گا، مسجد میں رکا رہے گا 8 سے 10 منٹ، زیادہ دیر رکنا پڑے زیادہ دیر رکا رہے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا تھا، تب اس کے پاس 30 سیکنڈ بھی نہیں نکلتے، 1 منٹ بھی نہیں نکلتا۔ آج لوگ جب اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں تو 2 گھنٹے، گھنٹہ 2 3 گھنٹے پیروں سے دعا کروانے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں کہ یہاں سے لائن ختم ہو، میری باری آئے، میں جا کے اپنے پیروں سے دعا کی گزارش کروں، لیکن رب سے مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جس رب نے عطا کرنا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، ہر وقت ہم کہاں اور حضور کہاں۔ حضور تو سید المعصومین ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ حالانکہ حضور تو وہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے، لیکن رب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ حضور راضی ہو جائے، لیکن آج حضور اتنی دعائیں مانگے اور امت کو آج توفیق بھی نہ ملے دعا مانگنے کی۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دعا کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صرف رمضان تک ہی فرض نہیں سمجھنا، بلکہ رمضان کے بعد بھی دعا مانگنا ضروری ہے، رمضان کے بعد عید والے دن بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، جو بندہ رب سے سوال نہیں کرتا، جو بندہ رب سے نہیں نہ مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل ہی نہیں کرے گا، تو پیروں کے دروازے پہ ہمیں 3 گھنٹے کھڑے ہونے سے کیا مل جائے گا؟ تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی ایک اور حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی، ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو گے، تم مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پھر جو دعا ہوتی ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ جو اس نے جو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو اس کی اس دعا کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے یا پھر اس نے جو دعا مانگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگی، آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس کا جو دعا کا صلہ ہے جو دنیا میں رہ کر قبول نہیں ہوئی یا قبول ہو گئی دنیا میں عطا نہیں کیا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں عطا کرے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کے صدقے اس کی دعا کے مطابق جتنی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حضور نے ایک شرط بیان کی، حضور فرمانے لگے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دعا جو مانگ رہا ہو وہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ ہو، وہ جو دعا مانگ رہا ہے کسی گناہ کے لیے، کسی برے کام کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے نہ مانگ رہا ہو جس سے رب ناراض ہوتا ہے، بلکہ دعا وہ ایسی مانگ رہا ہو جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے دعا وہ مانگ رہا ہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رشتہ داری توڑنے کے متعلق دعا نہ مانگ رہا ہو، وہ اپنے تعلقات خراب کرنے کے متعلق دعا نہ مانگ رہا ہو۔ اور آگے ایک اور شرط بیان کی کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگے تو اس میں جلدی نہ مچائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی مچانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا تاخیر سے قبول ہو یا قبول ہو جائے، اس کو دیر سے عطا کیا جائے، عطا اس کو دیر سے ہو، تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے، بندہ یہ نہ کہتا پھرے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے رب نے میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا، رب نے مجھے عطا ہی نہیں کیا۔ حضور فرمانے لگے جب بندہ اس طرح دعا مانگے گا، رب سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، آپ بیان کر رہے تھے کہ ایک دن میرا بیٹا اپنے گھر سے باہر نکلا کھیلنے کے لیے، کھیلتا کھیلتا گھر کے پاس ہی کھیت تھے، کھیتوں میں گھس گیا اور کھیلتا کھیلتا کہیں دور نکل گیا، گم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں شام ہونے کو آئی، بیٹا واپس نہیں آیا، ہم بھی سب تلاش کے لیے نکلے۔ خلیل سیاد بیان کرتے ہیں میں بھی اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلا کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے، جا کے تلاش کیا، بیٹا کہیں نظر نہیں آیا، بہت کوشش کی۔ اب جو بیٹے کی ماں تھی، جو اس کی والدہ تھی، وہ بھی پریشانی سے نڈال ہونے لگی۔ ماں کا پیار تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی پریشانی بیٹے کو پہنچے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، اور اگر بیٹا ہو بھی چھوٹا اور گم ہو جائے ماں تو پریشانی سے نڈال ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیٹا کہیں نہیں ملا، ماں اس کی پریشانی سے نڈال ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا۔ حضور فرمانے لگے کہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، جہاں سارے تعلقات، جہاں ساری دنیاوی طاقتیں ختم ہو جائیں، جہاں کوئی دنیاوی طاقت کام نہ ہے وہاں ہی تو دعا کام آتی ہے۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں میرے ذہن میں حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا۔ آپ کہتے ہیں میں فوری طور پر نکلا، خود بھی دل میں دعا کرتا رہا اور سیدھا حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا، گیا، جا کے سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا ہے، گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا، کھیتوں میں کیا کہیں گم ہو گیا ہے، پورا دن تلاش کرتے ہوئے گزر گیا ہے، نہیں مل رہا، اور جو اس کی ماں ہے وہ پریشانی سے نڈال ہو گئی ہے کہ بیٹا کہاں چلے گیا ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کو واپس گھر بھیج دے۔ اب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دعا کرنے لگے، ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے، آسمان کی طرف رخ کیا، عرض کرنے لگے اے مالک مولا، یہ جتنے بھی آسمان ہے، جتنی بھی زمین ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کا مالک تو ہی ہے یا اللہ، تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا، تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کا خالق بھی تو ہی ہے،
یا اللہ تجھے اپنے رب ہونے کا واسطہ تو خلیل سیاد کا بیٹا اس کو واپس کر دے۔ جب آپ نے یہ دعا کی، سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا یہ اثر تھا، آپ کے دعا کی برکت تھی کہ میں وہاں سے دعا کروائی، میں وہاں سے واپس نکلا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، یا اللہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ آپ بیان کرتے ہیں میں واپس نکلا، شہر کے دروازے پر پہنچا، جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے دور سے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، بھاگا ہوا آیا تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، بیٹا کو پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان میں کھیلتا کھیلتا کچھ دور نکل گیا تھا، لیکن پھر ایک دم مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اس طرف کو چل پڑا اور آ کے یہاں شہر کے دروازے پہ پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملوا دیا۔ تو حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر تھا، آپ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ دنیاوی طاقت جہاں ختم ہو گئی، تلاش کیا نہیں ملا بیٹا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بیٹا واپس کر دیا۔ اور حضرت شیخ علی رحمتینی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کیا فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو تین دلوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ جب تین دلوں کو جمع کر کے دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے پہلا دل یہ ہے سورہ یاسین ہے جو کہ قرآن مجید کا دل ہے، جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ بیان کرتے ہیں، دوسری جو آپ دل کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ شب آخر ہے، وہ رات کا پچھلا حصہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں جو رات کا پچھلا حصہ ہے وہ رات کا دل ہوتا ہے، تو جب بندہ رات کے پچھلے حصے میں دعا مانگتا ہے ایک اور دل اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رات کے پچھلے حصے میں مانگی ہوئی دعا کو، مانگی ہوئی التجا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا آپ بیان کرتے ہیں تیسرا دل مومن بندے کا دل ہے، جو صحیح مسلمان مومن ہے اس کا دل ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں جب یہ تین دل جمع ہو جائیں گے، جب یہ تین دلوں کو ہم جمع کر کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ میں ہر وقت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔